کہ اس نے ہمیں محبوب کے غلاموں میں پیدا فرمایا ہے۔ سرکار کا امتی ہونا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور عقیدہ اہل سنت و جماعت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور اس پر ہمیں قائم رکھا ہے، اور دعا ہے کہ ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔ آمین۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، اور یہ وہ واحد جماعت ہے جو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، خالقیت، اس کی ذات گرامی پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اور اس ذات باری تعالیٰ کے متعلق کسی طرح کا کوئی عیب منسوب نہیں کرتے، کیونکہ بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے جن کے عقائد میں نعوذ باللہ خدا جھوٹ بولنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ بہت سے ایسے بدبخت عقیدے رکھنے والے بھی ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا مکر کرنے والا ہے اور بہت اچھا مکار ہے، نعوذ باللہ۔ تو ذات الوہیت کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے ادبی اور گستاخی سے بھی محفوظ رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اللہ جل جلالہ و عمن والہ کے بعد سب سے بزرگ، سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ ہے۔ جیسا امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بعد اس کی مخلوق میں سب سے برتر، سب سے اولا اور سب سے اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا واضح ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب، اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول اور بے عیب مانتے ہیں، اور وہ تمام اختیارات اور قدرتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں اس پر ہم کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی صفات میں ہر طرح کی بے ادبی اور گستاخی جو بھی کرتا ہے اس کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ آپ کی ذات کو بے عیب مانتے ہیں، کیوں نہ مانے؟ جس نبی پر آنے والا کلام اللہ کا لا ریب ہے اس کا نبی تو بے عیب ہے۔ جب آنے والا کلام لا ریب ہے تو اس ذات کے اندر عیب کیسے ہو سکتی ہے جس کے سینہ علم نشرہ کے اندر یہ قرآن نازل ہوتا ہے، جس کی نشست و برخاست، جس کا سفر و حضر، جس کی ہر منزل میں قرآن نازل ہوتا ہے،
ہر ادا پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اور اس قرآن کے متعلق اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، تو وہ ذات جس پر یہ نازل ہو رہا ہے وہ ذات پھر عیب والی کیسے ہو سکتی؟ بے مثل رسول کا بے مثل کلام۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دوران ہے۔ سبحان اللہ۔ پھول کے ساتھ کانٹے لازمی ہوا کرتے ہیں، مگر یہ وہ پھول ہے جس کے ساتھ کوئی خار نہیں ہے، کوئی کانٹا نہیں ہے۔ شمع جلتی ہے تو اس کا دھواں ضرور ہوتا ہے، مگر یہ وہ شمع ہے کہ جس کا دھواں بھی نہیں، سبحان اللہ، روشنی ہی روشنی ہے۔ اس کا ہر عمل معجزہ، ذات معجزہ ہے، صفات معجزہ ہے۔ اور کسی نے سرکار کے متعلق یوں بھی عقیدت کا اظہار کیا، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، یعنی باقی انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، میرا نبی معجزہ بن گیا۔ ذات بھی معجزہ، صفات بھی معجزہ۔ یہ کلام قرآن مجید مصطفیٰ کی زبان سے تو جاری ہوا ہے، اس لیے محبوب کا کلام جب بے عیب ہے تو ذات بھی بے عیب ہے۔ تو ہمارا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بالکل واضح ہے، مگر ایسے بدبخت آپ کو ملیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی جو ہے، جن کے مدارس اس بات پہ شب و روز لگے ہوئے ہیں، ساری زندگیاں جو ہیں وہ اپنی اس بدبختی کے اندر صرف کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی عیب تلاش کریں، اور وہ عیب بنا لیتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں، حضور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور بڑی بے شرمی کے ساتھ پھر اس نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم امتی ہیں۔ زبان سے محبت کے ساتھ نام تو محبوب کا لیا نہیں جاتا، محمد نے یہ کہہ دیا، محمد نے یہ کر دیا، محمد نے اتنا ادب کرو جتنا بڑے بھائی کا کرتے ہو۔ یہ عقیدے بدبختیاں نہیں ہیں تو اور کیا؟ ان کو اس چیز کا علم ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا نہیں ہے، آگے کا نہیں علم، پیچھے کا علم نہیں ہے، محفل ارحام کا نہیں جانتے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑ کے جی سرکار کی طرف عیبوں کو منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے، یہ کرم اور فضل ہے کہ اہل سنت کو اپنے محبوب کی بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ فرمایا، اور ہم اہل سنت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا یہ بڑا واضح عقیدہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیل ہے کیا لو قلم تیرے۔ ہم یہ کہتے ہیں بس محبوب کا بن جا، جب تو حضور کا بن جائے گا، حضور کا غلام بن جائے گا، پھر ساری کائنات تیری ہوگی۔ ہمارا تیرے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، صرف لڑائی اسی بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ آقا کی ذات اور صفات میں کوئی بے ادبی برداشت نہیں کرتے۔ تو بے ادبی چھوڑ دے، تو سرکار کی گستاخی چھوڑ دے، ہم تیرا بھی احترام کریں گے، تیرے بچوں کا بھی احترام کریں گے۔ تو حضور کا متعلق ایسے عقیدہ رکھتے ہیں، ہمیں یہ برداشت غازی ملک ممتاز حسین قادری نے یہی تو سبق دیا ہے، یہی تو بتایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
حرمت پہ اس جوان نے اپنی جوانی قربان کی. بچے نہ دیکھے، گھر نہ دیکھا. بہرحال سب آپ سنتے جانتے رہتے ہیں، بڑی لمبی بات ہو جائے گی. ابھی میرے بعد نعت خانوں نے پڑھنا ہے. بھائی ویس صاحب آپ نے بھی پڑھنا ہے یقیناً، اور آپ حضرات محبت سے انہیں سننے کے لیے بھی آ گئے ہیں. میں تو درمیان میں وہ جملہ معترضہ کے طور پر جو ہے وہ حاضر ہو گیا ہوں. میری سعادت ہے کہ اتنے خوبصورت لوگوں کے اندر مجھے بھی آپ لوگ برداشت کر لیتے ہو. اللہ پاک ان کے ذوق میں، ان کے گلے میں، کلام میں، سوز و گداز میں اور زیادہ برکت ہے. جتنے سراخان ہیں سرکار کے، بڑا سرکار کا یہ کرم ہے جسے سرکار نے اپنی ثناخانی کے لیے منتخب کر لیا. یہ معمولی بات نہیں ہے. میں پڑھ رہا تھا اگلے دن نعت پاک کتنا بڑا اعزاز ہے. علامہ زبیدی نے لکھا نعت شریف کے متعلق، لفظ نعت نون عین تا جس کا مادہ ہے، یہ باب تفاعل سے بھی بنتا ہے اور باب فاتحہ یفتح سے بھی بنتا ہے. اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے. اور ایک معنی انہوں نے یہ لکھا کہ نعت جو ہے اس کا معنی ہے کہ جو قدیم وصف رکھتا ہو. یہ بڑا نادر معنی آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا. علامہ زبیدی نے لکھا قدیم وصف، تو کہا اس کو حضور کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں کرتے. اللہ کے متعلق کہا جاتا ہے اس کی وصف بیان کی جاتی ہے، اس کی ثنا بیان کی جاتی ہے. نعت نہیں بیان، نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جاتی ہے. جبکہ اس معنی کے اعتبار سے اللہ کے لیے بھی یہ لفظ بولا جانا چاہیے. تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے، نعت اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نعت کا تعلق وجود اور شخصیت اور ذات پر صادق آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی نعت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی ثناخوانی کی جائے، کیونکہ وہ وجود باری تعالی، اس کا ظہور وجود مصطفیٰ سے ہوتا ہے. لہذا جب وجود مصطفیٰ کی تعریف ہوگی تو وہ اللہ کی تعریف ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے کرنی ہے، مگر اطاعت کے لیے کوئی نمونہ تو ہونا چاہیے نا. ہم اپنے مرشد کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے مرشد کی طرح امامہ باندھتے ہیں، اپنے مرشد کی طرح لباس باندھتے ہیں، اپنے مرشد کی طرح اپنے آپ کو بناتے ہیں. ہمارے سامنے ایک ماڈل، ایک نمونہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہمیں نظر نہیں ہے تو ہم کیسے اطاعت کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھو میرے محبوب کو، ادا میرے محبوب کی جو ہے وہ اپناتے جاؤ. گویا جب میرے محبوب کی ادا اپناؤ گے تو میری اطاعت ہو جائے گی. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ گویا اللہ ہی کی اطاعت کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. تو نعت اس حوالے سے پھر آگے ایک جگہ فرماتے ہیں بڑی خوبصورت بات، حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام میں ایک نام ہے محمود. مزے کی بات ہے، لفظ محمود یہ بھی حمد سے بنتا ہے اور لفظ محمد بھی حمد سے بنتا ہے. محمود بھی حمد سے بنتا ہے اور محمد بھی حمد سے بنتا ہے. محمود یہ اللہ کی صفات میں ہے اور محمد یہ میرے آقا کا نام ہے. مگر جو بات میں نے
قدیم اور زمانہ صفت کے اعتبار سے میں نے نعت کے متعلق کہی ہے، وہ یہاں بھی دیکھیے کہ محمود جو ہے یہ اس میں مفعول کا صیغہ بنتا ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہے، جبکہ محمد کے اندر مبالغہ ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ذات الہی جو ہے وہ زیادہ صفات کی جو ہے وہ مظہر ہے، تو مبالغہ جو ہے محمود کے اندر ہونا چاہیے تھا، مگر مبالغہ محمد کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم میری زیادہ تعریف کرنا چاہتے ہو تو پھر سمجھ لو راستہ یہی ہے، میرے محمد کی تعریف کرو، وہ میری ہی تعریف کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی تعریف کرو، محمد کی تعریف کرو۔ رب کو راضی کرنا ہے تو کسے راضی کرنا پڑے گا؟ اور خود قرآن کے اندر قاعدہ بیان فرما دیا، ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ اپنی اس لمحہ مبارک سے یہ اعلان فرما دے، آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، اتباع میری کرو، پیروی میری کرو، اطاعت میری کرو، فرما برداری میری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا۔ سبحان اللہ۔ یہ میری پوری تقریر کا خلاصہ آپ سمجھ لیں، جو میں نے گفتگو پیچھے کی ہے یہی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ذات مصطفیٰ کو خوش کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ رب کی قدرتوں کا مظہر، رب کی صفات کا مظہر، رب کی انوار و تجلیات کا مظہر وہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پہ بھی نازہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اہل سنت و جماعت کو یہ بھی اعزاز عطا فرمایا ہے کہ ہم محبوب کی گستاخی اور بے ادبی نہیں کرتے، اور اس سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اس لیے ہماری کوئی بھی محفل ہو اس کا عنوان محفل میلاد مصطفیٰ ہو، کسی کی فوتگی ہو جائے، ایصال ثواب، 40واں کچھ بھی ہو، ذکر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول۔ محفل میلاد، شادیاں ہو رہی ہیں تو اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ محفل میلاد اس میں بھی سجا لیتے ہیں۔ اب ہمارے بھائی اسماعیل، اللہ نے ان کو بیٹی دی، سال کی ماشاءاللہ ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس کو عمر میں برکت عطا فرمائے اور نیک سیرت اور نیک صالح بنائے۔ ہماری یہ بیٹی بچی، اس کی خوشی کا اظہار حضور کے میلاد سے کر رہے ہیں، محفل میلاد سے ہو رہا ہے جی، اور میرے خیال میں آج کی محفل بھی اسی حوالے سے منعقد ہے ہاں جی۔ تو ہے تو بیٹی کی خوشی، لیکن ہماری ہر خوشی وہی خوشی ہے جو مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہو، جو در مصطفیٰ سے جھوم کر فضا آتی ہے، وہ ہمارے سینوں کو ٹھنڈک دیتی ہے۔ تو یہ محفل جو ہے بے شک بیٹی کی جو ہے محبت اور خوشی کے اندر ہے، لیکن در حقیقت یہ نعمت بھی اگر اللہ نے دی ہے تو محبوب کے صدقے سے عطا ہے۔ اور میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی اسی حوالے سے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے محبوب کی فرما برداری کو اطاعت۔ اور فرمایا یہ جتنی نعمتیں اور میں دولتیں تمہیں دیتا ہوں یہ تمہیں اپنے محبوب کا صدقہ اتار کے دیتا ہوں، اور جب تمہیں کوئی اللہ کی نعمت اور فضل مل جائے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ محبوب یہ بھی اعلان فرما دے جب تمہیں کوئی اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی نعمت مل جائے، برکت مل جائے تو پھر اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ بیٹا مل جائے، بیٹی مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بیٹے وہ بھی ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، بیٹیاں بھی کرتی ہیں، لیکن ایک رشتہ ماں باپ کی بھی بڑی عظمت ہے۔ ماں کا رشتہ اس حوالے سے زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ بیٹوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم کہتے ہیں کہ فلاں واقعہ سناتے ہیں وہ باپ کی خدمت کرتا تھا، ماں کی خدمت کرتا تھا،
ہاں جی، اور ان کو یہ مقام مل گیا، یہ جو ہے ان کا مرتبہ ہو گیا۔ اور میں اس حوالے سے آج بیٹی کے حوالے سے، سبحان اللہ، حدیث پاک کے حوالے سے ایک واقعہ اختصاراً عرض۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں، جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ ایمان لے آئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہارے قافلے کی اس عورت کا کیا حال ہے، اس خاتون کا کیا حال ہے جس کو قضا و قضا یوں کہہ کے بلاتے تھے، جو بھی اس کا نام تھا، حدیث کہہ رہا ہے قضا و قضا یوں کہہ کے پکارا جاتا تھا، ذرا اس کے متعلق بتاؤں وہ کیسی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ الحمدللہ خیریت سے ہے، وہ اپنے گھر تک پہنچ چکی ہے، اپنے قبیلے میں اپنے گھر میں خیریت سے پہنچ چکی ہے ہمارے قافلے سے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا ہے، ہم آپ کے غلام بنے، امتی بنے ہیں، وہ ہمارے قافلے کے اندر شامل تھی، آپ کو کیسے پتا اس عورت کا؟ آپ کو کیسے پتا؟ ہم تو اب آ رہے ہیں، ہم نے تو نہیں بتایا کہ ہمارے قافلے کے اندر کون کون ہے۔ اللہ اکبر، یہی وہ نقطہ ہے سمجھنے کا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے جی، کہتے ہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے، اس چیز یہ عیب ہے جو یہ کہا جاتا ہے حضور کی طرف منسوب کہ حضور کو علم نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے، فلاں علم نہیں ہے۔ وہ بدبخت، تجھے اس بات کا علم ہے کہ حضور کو علم نہیں ہے، اور حضور کے متعلق یہ کہتا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ اور ایمان یہی ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ غلام کسی جگہ میں کسی حالت کے اندر ہو، آقا کو پتہ ہوتا ہے، اور آج بھی آقا کو پتہ ہے کہ میرے غلام میرے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا تو اتنی بات کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اس عورت کو کیسے جانتے ہیں، آپ کو کیسے پتا ہے قضا و قضا اس نام کی عورت جو پکاری جاتی تھی تمہارے قبیلے میں؟ آپ نے فرمایا میں تو یہ بھی جانتا ہوں قد غفر له، کہ اللہ نے اس کی مغفرت بھی فرما دی ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا ابھی وہ مری نہیں ہے، زندہ ہے، قبیلے میں ہے، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان نہیں ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے اس کی بخشش بھی فرما دی ہے، یعنی پروانہ عطا فرما دی ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوگی اور اس کی بخشش بھی۔ پھر صحابہ میں اشتیاق بڑھ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اس نے نیکی کون سی کی ہے کہ اللہ کا محبوب پہلے ہی اس کی جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے، اس کی بخشش اور مغفرت کا پروانہ جو ہے وہ سنا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پھر آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے، ایک مرتبہ پہلے کی بات ہے یہ، تمہارے قبیلے میں تمہارے علاقے میں دشمن حملہ آور ہوا، اور وہ جب دشمن حملہ آور ہو رہا تھا، اس کا پروگرام بنا، تو کسی نے ٹیلے پر چڑھ کر تمہارے قبیلے کو مخاطب کر کے کہا کہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، اپنی اپنی جانیں بچاؤ، نکل لو یہاں سے۔ تو سب لوگ جو ہے اپنی اپنی جانیں بچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ خاتون جو کہ اس وقت حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، مگر اس کے باوجود اس نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا لیا۔ اس بچی نے، اس خاتون نے اپنی ماں کو جو کہ عجوزہ تھی، بالکل ضعیف کمزور بوڑھی تھی، اس خاتون نے اپنی ماں کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھا لیا اور یہاں سے سفر شروع کر دیا، یہاں تک کہ صحرا کے اندر جو ہے وہ ایسی جگہ پر پہنچی جہاں گرم ریت تھی، وہاں پر جا کر کچھ دیر کے لیے ایک جگہ یہ رکی، سستانے کے لیے، سانس لینے کے لیے رکی۔ پھر اس کو خیال آیا زمین تو بڑی گرم ہے، اس نے آگے اپنی ٹانگیں پھیلائی اور اپنی ماں کے پاؤں جو ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر رکھ دیے کہ میرے پاؤں جو ہے وہ اس ریت، گرم ریت
یہ جلتے ہیں تو جل جائیں، میری ماں کے پاؤں جو ہے وہ نہیں جلنے چاہیے۔ میرے آقا نے نقشہ بنایا، فرمایا کہ ماں کے پاؤں جو ہے اس نے اپنے پاؤں کے اوپر رکھے اور ماں کا پیٹ اپنے پیٹ کے اوپر لگایا اور اس کو اپنے سینے کے ساتھ سمیٹ لیا، تو اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنا کے فرمایا فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں نے اس خاتون کو آج ہی بخش دیا۔ خوش نصیب ہیں وہ بیٹیاں جن کو یہ اعزاز ملتا ہے اور پھر اللہ کا رسول اس کے لیے پروانہ مغفرت بھی عطا فرماتا ہے، اعلان مغفرت بھی ہوتا ہے۔ بیٹی ماں کی ویسے بھی خدمت گزار ہوتی، ماں کی دوست ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے، لیکن جو محبت کے ساتھ اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ بہرحال بات بہت آگے چلی جائے گی اور جا رہی ہے، بس اتنا عرض کرنا تھا کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہمیں سنی بنایا، اہل سنت بنایا اور حضور کے غلاموں میں بنایا، اور اس لیے ہم سرکار کا یہ ذکر کرتے ہیں۔ اگلی بات صرف یہی ہے کہ جس طرح ہم سرکار کی ذات کے متعلق کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی نہ کرتے ہیں، نہ برداشت کرتے ہیں، اسی طرح سرکار کی اہل بیت اطہار اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کاملین میں، پھر علماء کاملین کے اندر، صالحین کے اندر الحمدللہ کسی کے اندر جو ہے ہم بے ادبی نہیں کرتے۔ ہم اللہ کی بھی جو ہے وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، سرکار کی رسالت پر، سرکار کی ذات و صفات پر اور سرکار کی اہل بیت اطہار پر، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء اور علماء اہل سنت و جماعت کا بھی اور احترام کرتے اور عمل کرتے۔ یہ محفل پاک اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے اس ہماری بچی کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور یہ بھی ایک مرتبہ آمین کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ محبوب کے میلاد کا صدقہ ہمارے بھائی اسماعیل کو اور بھائی اکبر کو اللہ تعالیٰ مدنی منہ عطا فرمائے، اور پھر اگلے سال ہم جو ہے سرکار کا میلاد جو ہے وہ بھی کھائیں، اس میں لڈو بھی کھائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی اکبر کو بھی خوشی عطا فرمائے، بھائی اسماعیل کو بھی خوشی عطا فرمائے، اور آپ منہ نیچے نہ کریں، شادی کروا رہو، اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے۔ ارادت کرو نا، شادی کراؤ گے نا تو پھر جا کے تمہاری بھی باری آتی ہے انشاءاللہ۔ دعا سب کے لیے، اللہ پاک میری حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، آمین۔